اولاد پہ ایسا پریشر نہ ڈالیں کہ وہ ان کے اندر میں نفرت پیدا ہو جائے، بیوی کو ایسا ذلیل نہ کریں کہ وہ الگ بیٹھ کے آنسو بہائے، بیوی خامند کے ساتھ ایسی بدتمیزی نہ کرے کہ وہ مر جانے کی تمنا کرے، ماں باپ سسرال ساس سسر بہو پہ ایسا پریشر نہ ڈالیں کہ اس بیچاری کی زندگی اجیرن ہو جائے، ماں باپ بیٹی کی شادی کرنے کے بعد اسے خامند کے حوالے کریں، پیچھے سے ڈکٹیشن نہ دیں، ورنہ اپنی بیٹی کا گھر، کتنے بچیوں کے گھر برباد ہو گئے کہ وہ نادان ماں باپ کو کی سنتی رہیں، خامند کی سنی نہیں، گھر ٹوٹ گئے۔ شادی کے بعد سب سے بڑا حق لڑکی پہ خامند کا ہوتا، اس کا حق ہے، باقی کوئی حق اس پر نہیں ہے، نہ خامند کے ماں کا، نہ باپ کا، نہ بہن کا، نہ بھائی کا۔ لیکن یہاں تو ایک ظلم و ستم ہے، اللہ شیشے پہ تیل لگ جائے تو صورت غائب ہو جاتی، جب دل میں یہ گندگیاں آتی ہیں تو ایمان کی صورت غائب ہو جاتی، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، میرے نبی کا فرمان ہے۔ بھائیو، محبتیں بانٹو، محبتیں تقسیم کرو، اپنے دلوں کو صاف کرنا سیکھو، اور سب سے بڑا رشتہ جس میں سب سے زیادہ محبت کی ضرورت ہے وہ خامند کا بیوی سے اور بیوی کا خامند سے۔ اللہ نے والدین کے لیے چند آیات اتاری، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہیں، اولاد کے لیے چند آیات ہیں، لیکن خامند اور بیوی کے رشتے کے لیے سینکڑوں آیات ہیں۔ قرآن بھرا پڑا ہے، سورۃ بقرہ میں، سورۃ آل عمران میں، سورہ نساء میں، سورہ طلاق میں بھرا پڑا ہے۔ آگے بھی چلے جاؤ تو عورتوں کے حقوق، اور خاص طور پر بیوی کے حقوق۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو کہیں ماں باپ پس رہے ہیں بیوی کی وجہ سے، یہ بہت کم ہے، اور کہیں بیویاں پس رہی ہیں سسرال ساس سسر کی وجہ سے، یہ بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ جتنے میں سنتا ہوں گھروں کی مشکلات، تو اس میں جو میرے سامنے پچھلے 20 سال سے انالیسز آیا ہے، بہت کم عورتیں ہیں جو بد زبان ہیں یا اپنے گھر کو خراب کر بیٹھتی ہیں، زیادہ تر میں درد سے کہہ رہا ہوں ہمارا سسرالی معاشرہ بہت سخت۔ خامند کا بیوی پہ حق ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خامند کے ماں باپ کا بیوی پہ حق نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیویاں اپنے خامند کے والدین کی خدمت نہ کریں، یہ اپنے والدین کو چھوڑ کے آ گئی ہیں تو ان کو اپنا ماں باپ بنا لیں، اور خامند کے ماں باپ سے کہتا ہوں انہوں نے اپنی بیٹی کو کسی کے ہاتھ دے کر بیچ دیا ہے تو اس آنے والی کو اپنی بیٹی بنا لیں۔ لیکن پتہ نہیں کیا ہے، چاہے کوئی دیندار خاندان ہے، چاہے کوئی دنیا دار خاندان ہے، سسرالی معاشرہ بہت اپسٹ۔ کوئی اس کے لیے بڑے پیسے نہیں چاہیے، صرف محبت چاہیے۔ آپ اپنے دل کو کھول دو، ماں باپ سے جڑ جاؤ گے، بیوی سے جڑ جاؤ گے، بیوی خامن سے جڑ جائے گی۔ کائنات کا سب سے قیمتی پرزہ انسان ہے، اور کائنات کی سب سے قیمتی ڈائی عورت ہے، اور اسے نو ہی تباہ کر دیتا سسرالی معاشرے۔ جو بچی آتے ہی تانے سننا شروع کرے اور کسی طرف سے تعریف نہ سنے، کسی طرف سے وہ اپنی ہمدردی کا بول نہ سنے، تو ڈائی پر تو خراش نہیں آئی، شگاف پڑ گئے۔ اب جو اس میں چیز تیار ہو رہی ہے، انسان، وہ پیدائشی مریض ہوگا، وہ پیدائشی نفسیاتی کیس ہوگا۔ سب سے قیمتی ڈائی کو رول دیا جاتا۔ چند دن پہلے میں باہر نکلا گھر سے تو ایک ماں بیٹی آئی تھیں، چھوٹی سی بچی کو، میرے خیال ہے 16-17 سال، ایک بچی اس کے ساتھ، مجھے دیکھتے ہی رونے لگی۔ یہ واقعات کی ایک لائن لگی ہوئی ہے، چونکہ ابھی چند دن پہلے ہو تو سنا رہا ہوں کہ مولانا صاحب صبح سے شام تک سب کی خدمت کرتی ہوں، اور یہ میری بچی رل گئی ہے، اس کو بھی نہیں دیکھ پاتی، اور جب کبھی تھک ہار کے کہہ دوں جی مجھ سے نہیں ہوتا تو پھر ایک گالیوں کا طوفان ہوتا۔ یہ ہر گھر کی کہانی۔ اللہ کے واسطے اپنے رشتوں کو جوڑو، پیسہ نہیں چاہیے، میٹھا بول چاہیے۔ خامند کو عورت سے کوئی پیسہ نہیں چاہیے، عزت چاہیے، میٹھا بول چاہیے۔ بیوی کو خامند سے کوئی سونا چاندی نہیں چاہیے، میٹھا بول چاہیے، محبت چاہیے۔ اولاد کو ماں باپ سے، ماں باپ کو اولاد سے محبت چاہیے۔ بہت
ماں باپ کا دخل ہے آج کی اولاد کے نافرمان ہونے میں. زبردستی کرتے ہیں, ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. ایک یہ جو آ گیا اسکول سسٹم, 3 سال کی ان ماؤں سے کہہ رہا ہوں, 3 سال کے بچوں کو اسکول بھیجتے ہوئے تمہیں رحم نہیں آتا؟ تو تمہارا فرما بردار کیسے بنے گا؟ وہ روتا ہو جاتا ہے, روتا ہو. 4 سال میں 3 سال میں اس کا دماغ بن رہا ہوتا ہے. جب اس پر ایک دم لوڈ ڈالا جاتا ہے, جیسے اس بلب اور یہ لائٹ کے پر لوڈ زیادہ آ جائے تو یہ پھٹ جائے گی. تو جب 3 سال کا بچہ اسکول جاتا ہے اور اس پر بوجھ پڑتا ہے, ماں کی جدائی کے لیے روتا ہے. میں تو 11 سال کا میرے والدین نے مجھے بھیج دیا 60s میں سینٹرل ماڈل اسکول اور سینٹ اینتھنی لاہور کے عالی شان اسکول تھے. ان دونوں میں ہمیشہ مقابلہ رہتا تھا. میں 11 سال کا تھا اور میں رضائی میں ہاسٹل میں ڈال دیا. میں رضائی میں سر دے کے روتا رہتا تھا, روتا رہتا تھا, روتا رہتا تھا. 6ٹھی 7ویں 8ویں 3 سال میرے آنسو بہے. پھر میرا دل والدین کے لیے بند ہو گیا. پھر مرتے دم تک تبلیغ میں لگنے کے بعد میں نے ان کی خدمت کی, لیکن محبت میرے دل سے نکل گئی. میرا چھوٹا بھائی اپنی ماں پر ایسے قربان ہوتا تھا, لاڈ کرتا تھا, حالانکہ وہ باپ بن چکا تھا, ڈاکٹر. میں اپنی بیگم سے کہتا, پتہ نہیں جیسے یہ طاہر میاں اپنی ماں سے لاڈ کرتا ہے, میرے دل میں یہ محبت نہیں اٹھتی. حالانکہ خدمت پوری, ادب پورا, احترام پورا, لیکن دل سے محبت میرے ماں باپ نے خود ختم کی. جو وقت تھا میرا ماں باپ سے جڑنے کا,